السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر ہوگا خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن کا، کہ جہاں پہ یہ الیکشن اب جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اگرچہ اپوزیشن کے ساتھ تمام معاملات طے ہونے کے باوجود جو ناراض ارکان ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور جن لوگوں نے نامینیشنز پیپر جمع کرائے ہیں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور کی اس دھمکی کے باوجود کہ ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوں گے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس دوران گویا کہ کل گورنر نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی گویا کہ بلایا ہے، جس میں مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان حلف اٹھائیں گے۔ لیکن ایک خدشہ یہ بھی موجود ہے کہ تحریک انصاف اس اجلاس کا حصہ نہیں بنے گی، اور اس دوران کورم پورا نہیں ہوگا، اور اگر کورم کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر یہ اجلاس منعقد نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی ارکان حلف لے پائیں گے۔ اور ساتھ میں پھر اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ کے نشستوں کے انتخابات بھی شاید ممکنہ طور پہ نہ ہو پائیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو حل کون کرے گا، سیاستدان یا یہ معاملات پھر عدالتوں میں جائیں گے؟ تو ناظرین، گفتگو ہم کریں گے سارے معاملے پہ، اس سے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ میرے پروڈیوسر وہ سوچ چلائیں کہ جس وقت اپوزیشن کے جو عددی تعداد میں کم ہے لیکن سینٹ الیکشن کے حوالے سے بڑی مطمئن ہے، وہ ارکان کیا کہتے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی جانے، اس کا کام جانے، لیکن اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 6 آپ لے لے 5 ہمیں دے دے، جس طرح فارمولہ طے ہوا ہے، جس طرح کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن ساتھ ایک اور لفظ بھی میں نے بولا تھا کہ اگر آپ الیکشن میں چلے گئے تو آپ کو 5 بھی نہیں ملیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ تحریک انصاف کے سی ایم صاحب یا اسپیکر صاحب خود کو ان مسائل میں نہیں ڈالیں گے اور دوبارہ اس طرح کے غلط اقدامات اٹھا کے کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کریں گے۔ سب کا ڈیمانڈ ہے کہ یا ہم سے ووٹ لے یا ہمیں موت دے، کیونکہ وہ اتنی رل گئی ہے، اور 1-1.5 سال سے مبارک کی بات لے کے پھر واپس مبارکباد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حلف نہیں لیں گے تو ہم پھر عدالت جائیں گے، پھر ان کی پیشیاں ہوں گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز لگیں گے۔ یہ تو ناظرین تھی اپوزیشن کے جو بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ پی ٹی آئی ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو عدالتیں بھی کھلی ہیں، لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر ناراض ارکان گویا کہ ایک ناراض رکن عرفان سلیم، جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، پورے کارکنوں کو ایک میسج دیا ہے، اور کیا انہوں نے کہا ہے ذرا وہ بھی سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم اس الیکشن کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے، لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے جو گٹھ جوڑ کیا گیا ہے، ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر میں ہوں یا خرم ذیشان ہے یا وقاص اورکزئی ہے یا ارشاد حسین صاحب ہے یا عائشہ بانو میڈم ہے، ہم اس گندے نظام کے خلاف خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو عوام کے اور عمران خان کے ووٹوں سے عمران خان کے نام پہ بنی ہے، کسی صورت بھی ہم اس کے اوپر یہ دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنے گویا کہ مضطرب ہیں ناراض ارکان، اور انہوں نے اپنی کلیئر ایک لائن آف ایکشن دے دی ہے کہ وہ بالکل بھی کسی نوٹس کو نہ خاطر میں لائیں گے، اور اسی طرح عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ میرے ساتھ پشاور سے موجود ہیں ڈان نیوز کے ہی بیورو چیف علی اکبر خان، اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سر، دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ پہلے ایک بار گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یہ جو اسٹیٹ آف کنفیوژن اور ایک بڑی ہنگامہ خیز صورتحال بنی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے؟ وہاں پہ اپوزیشن نے اتنا کنفیوز کر دیا تحریک انصاف کو، یا کوئی، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے کا بڑا استعمال ہوتا ہے، یا واقعی ناراض جو لوگ ہیں وہ بڑے نظریاتی کارکن ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو جس طرح ٹکٹوں کے اندر بدلاؤ لایا گیا وہ شاید جسٹیفائڈ نہیں تھا، تبھی یہ بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے؟ شکریہ افتخار شرازی صاحب۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کا نام تک برداشت نہیں کرتی تھی،
اور آج سے 3 دن پہلے اتنے اہم اور بڑے غیر معمولی فیصلے جو تھے وہ آسانی سے ہوئے، جیسا کہ مخصوص ارکان کی خلف برداری کے لیے اجلاس بلانا، اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ الیکشن پر اپوزیشن اور حکومت کا اتفاق ہونا، تو یہ واقعی غیر معمولی فیصلے تھے جو کہ آسانی سے اتفاق رائے سے ہو گئے۔ اب یقیناً یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور یہ جو 5 ارکان تحریک انصاف کے ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ دیرینہ کارکنان ہے۔ ذمہ داری کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو جب ایک فیصلہ ہوتا ہے قائدین کے درمیان، جیسے کہ اس دن تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لوگ مل گئے، اور پھر 5 یعنی اپوزیشن کو 5 سیٹیں ملے گی اور 6 نشستیں جو ہے وہ حکومت کو ملے گی، اس پر اتفاق ہوا، اور اس پر سب نے اتفاق کیا جو کہ صوبائی قائدین تھے تحریک انصاف کے اور مرکزی قائدین تھے۔ تو اب ذمہ داری تو تحریک انصاف پر آتی ہے، اگر اس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے، اگر وہ اپنے لوگوں کو جو ہے نہیں بٹھا سکتی۔ اور کل وزیر اعلیٰ سے بھی اس حوالے سے 2 ملاقاتیں ہوئی جو کہ بے نتیجہ رہی۔ پھر ان کے بعد جو ان کا سیاسی کمیٹی ہے اس کا فیصلہ سامنے آیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے تو چیئرمین گوہر خان نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ اگر کل 12 بجے تک یہ لوگ کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ ایسا بظاہر لگ رہا ہے شرائع صاحب کہ پورٹریٹ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بڑے کارکنان ہے اور بڑے نظریاتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے بیک پر پارٹی کے اندر کوئی موجود نہ ہو اور وہ ایک طرح سے دباؤ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب یہ ہے کہ اپوزیشن سے کوئی ایک آدھ نشست لینے کے لیے یہ دباؤ ہے، یا پارٹی کے بہت سارے مطالبات جو کہ مطلب بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ پریشر گروپ جو ہے سامنے آ گیا ہے۔ انٹرسٹنگ، لیکن یہ بتائیے گا کہ انفیکٹ کیونکہ الزام جو ناراض لوگوں کی جانب سے یہ ہے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں اور سے جن کے نام آئے ہیں، اور پھر جو تبدیلی لائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی باقاعدہ مشاورت ہوئی ہے، یا اگین چند لوگوں نے فیصلہ کر لیا جو پہلے نامنیشنز بھیجی گئی تھی وہ درست نہیں تھی، اب ان کی جگہ نئے ناموں کو لایا گیا ہے؟ ناراضگی کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ جو سب سے اعتراض آ رہا ہے وہ مرزا افریدی کے نام پہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جینون امیدوار نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، کچھ دن پہلے جہاں خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول میں قائدین کا ایک جلوس علی امین گنڈاپور کی قیادت میں لاہور گیا، اور پھر وہاں پر ان کے جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے ناشتہ بھی کروایا، بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دی جا رہی ہے۔ اب اس وقت تک تو یہ باتیں کنفیوز تھی کہ شاید ان کو ٹکٹ جو ہے یا علی امین کی چوائس ہے مرزا افریدی، لیکن اگلے ہی روز جب نامزدگیاں ہوئی اور جب عمران خان کی بہنیں ان سے مل کے آئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر بھی مل کے آئے، تو جو نامزدگیاں بانی کی طرف سے آئی تو اس میں بھی جو ہے مرزا افریدی کا نام شامل تھا۔ تو اس کا مطلب یہی کلیئرلی ہے کہ علی امین اگر وہاں پر گئے ہوئے ہیں یا ان کو اگر ٹکٹ دی گئی ہے تو اس کو کلیئرلی بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کا آشیرواد اور اعتماد جو ہے وہ حاصل رہا ہے۔ صحیح، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن ساتھ میں کال شاہ صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں۔ کنور صاحب، انفیکٹ کل کا اجلاس اگرچہ اسپیکر نے نہیں بلایا، گورنر کو بلانا پڑا الیکشن کمیشن کے کہنے پہ، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل کورم کی نشاندہی ہوگی اور اجلاس نہیں ہونے والا، اور اجلاس نہیں ہوتا تو مخصوص نشستوں پہ آنے والے لوگ نہ تو حلف لے پائیں گے، تو اس سے اگلے دن سینٹ کا الیکشن ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ایسے میرا تو ایک تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران میں اگر کوئی باقاعدہ کوئی تحریک استحقاق پیش ہو جاتی ہے کہ کورم پورا نہیں ہے، اگر کورم پورا ہونے کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور کورم پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کے ظاہر ہے کہ اس اجلاس جو ہے ملتوی کرنا پڑے گا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی چونکہ ایک دن کے لیے پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے تو وہ بھی اپنا ان کو شیڈول تو ہے اثر نو تبدیل کرنا پڑے گا۔
لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 25 اراکین جو خواتین ہیں، ریزرو ہے، منارٹی ہے، ان کا حلف لینا بہت ضروری ہے. اگر حلف نہیں لیا جاتا تو سینٹ کا الیکشن ہونے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا میں تو مارچ 2024 سے جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ ٹیفر کیا جا رہا ہے، موخر کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تمام صوبہ میں ہو چکے تھے انتخابات سینٹ کے، لیکن یہاں خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا. 11 نشستیں خالی ہیں، جسے عام بادی نظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایوان مکمل نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ تو خیر مکمل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اس کے اندر ہے طریقہ کار. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہے اور کورنگ کینڈیڈیٹ وہ وڈرا نہیں کرتے اور الیکشن جو ہے وہ باقاعدہ متفقہ طور پر ہو جاتا ہے، تو 6 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں اور 5 سیٹیں اپوزیشن کو. لیکن اگر اس کا صحیح فارمولہ اختیار کیا جائے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہے 7 کیونکہ ان کے 93 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اس کا اگر آپ ریشو لگائیں، ڈیٹا سیٹ کریں، اسٹیٹسٹک تیار کریں تو بنتی ہے 7 سیٹیں. اب 1 سیٹ وہ اپنا وڈرا کر کے کون سا کوئی پیکج کیا ہے، انہوں نے کیا خفیہ ڈیلنگ کی ہے، یہ تو گنڈا پور صاحب جانے یا اگر اپوزیشن جماعت جانے. اب اگر ایک اور صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اخبارات پہ بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، میں عرض کروں بڑا امپورٹنٹ بات آپ کے کہنا چاہتا ہوں، اس پر آپ کی فلور کراسنگ نہیں ہوتی. فلور کراسنگ جو ہے آرٹیکل 63 نہیں لاگو ہوتا. اگر وہ کسی دیگر پارٹی کو دیں یا پھر لیڈر آف دی پارٹی کو تسلیم نہ کریں تو ان پر آرٹیکل 63 نافذ نہیں ہوتا. یہ کہنا جی ہم ان کو بعد میں ریفر بھجوا دیں گے یا ڈسکوالیفائی کر دیں گے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ گنڈا پور صاحب کی حکمت عملی ناکام ہو گئی تو ممکن ہے شاید انہیں اپنی وزارت پہ چھوڑنی پڑ جائے. بڑا سیریس معاملہ ہو گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل معاملہ پیدا ہو گیا ہے، اور تو اس لحاظ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپنی سیٹ خطرے پڑ جائے گی اگر یہ الیکشن نہ ہو سکے تو. انٹرسٹنگ. لیکن اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بنتا ہے کہ جس کا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اسی راہ پہ چل رہی ہے، پہلے اجلاس بلایا نہیں گیا، اگر آپ بلایا گیا تو اس کو بھی ناکام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ہم کون صاحب کیا دیکھیں؟ عدالتیں آگے آئیں گی، وہاں سے معاملات حل ہوں گے، کیا ہوگا؟ ایمرجنسی نافذ ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں میرا پوائنٹ آ گیا ہے کہ میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ اگر یہ باقاعدہ کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں قورم کی نشاندہی ہو گئی اور قورم پورا نہ ہوا تو پھر وہ اجلاس نہیں ہو سکے گا، حلف نہیں ہو سکے گا. جب حلف نہیں ہوگا 25 نشستوں پر جو مخصوص نشستیں ہیں تو پھر یہ 21 تاریخ کو جو سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا تو ملتوی کرنا پڑے گا. اور وہ تو ہے سر، اگر دوبارہ یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، پھر نئی ڈیٹ دی جاتی ہے، پھر اجلاس کے ہونے لگتا ہے، پھر قورم کی نشاندہی، تو سر یہ تو پھر کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ گئے نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ نہیں رہے کہ اجلاس ہو، اور نہ اجلاس ہو اور نہ ہی انتخابات ہوں. پھر کیا ہوگا؟ تو نظر تو آ رہا ہے. میں اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے نا قورم پورا کرنے کی، وہ کم از کم 42 جو ہیں وہ نشستیں چاہیے، 42 صوبائی اسمبلی کے ممبر وہ تو پورے کر لیں گے کیونکہ اپوزیشن کے پاس 55 ہیں اور گورنمنٹ کے پاس جو ہے 93 ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اجلاس کا ہو جائے گا، حلف نامہ باقاعدہ حلف ہو جائے گا، خواتین کا بھی منارٹی کا بھی، اور 21 تاریخ کو جو ہے وہ سینٹ کا باقاعدہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. اگر یہ کورنگ کینڈیڈیٹ نہ بیٹھے تو پھر الیکشن ہو جائے گا، اور کورنگ کینڈیڈیٹ نے وڈرا کر لیا الیکشن ہو جائیں گے. 6 ان کے 5 ان کی. صحیح ہو گیا. لیکن لاسٹلی علی اکبر یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پھر لوزر پی ٹی آئی ہوگی، اور 35 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد تصور ہو رہے ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ نہیں ہیں، تو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. اور پھر کون صاحب نے جس طرح کہا کہ ڈیفیکشن کلاس یہاں پہ نہیں لگتی، گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی نااہلی کے لیے ریفرنس دیں، خفیہ بیلٹنگ ہے، جو جس کو چاہے وہ ڈال سکتا ہے. تو کچھ سرپرائز مل سکتا ہے اگر ناراض لوگ نہیں بیٹھتے الیکشن میں جاتے ہیں تو لوز کرے گی پی ٹی آئی؟ شاہی صاحب، یہ کنور دلشاد صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس میں کہ اس بار لگ ہی رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہو جائیں گے، اور حلف اگر صبح جو کہ آئینی تقاضا ہے اسپیکر نے نہیں لیا تو ہو سکتا ہے کہ شام کو گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہو اور اگلے روز الیکشن ہے. یہ ارباب اختیار جو کہ فیصلوں میں بیٹھتے ہیں اور جو مذاکرات کرتے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اس بار الیکشن جو ہے 21 جولائی کو ہو جائیں گے.
سر جہاں تک اس کی بات ہے کہ لوگ ان کے جا سکتے ہیں، تو یقیناً اگر اتنے عرصے سے اختلاف رہا ہے اور اپوزیشن کا نام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 اور اس کا جو کیا کہ یہ لوگ اس کی پیداوار ہے اور ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور پھر اچانک جو ہے وہ اتفاق رائے جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ 5 سیٹیں آپ لے لیں، 6 ہمیں لے لیں، تو یقیناً یہی خدشات ہے۔ اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہوا ہے، تو اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی وہی جو ہے 2/3 میجارٹی والی پوزیشن نہیں رہی ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے 30 سے زائد ممبران آزاد ہے، اور آزاد آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا میں، تو ہمیشہ جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ فلور کراسنگ انہوں نے کی ہے، اور پھر یہاں پہ ڈیفیکشن کلاس بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، تو یقیناً یہی اپوزیشن کا بھی کہنا ہے، اور لوگ بھی مطلب ان کے ساتھ آزاد ہے، اور کچھ لوگ ہپا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک آدھ سیٹ کم ہو جائے۔ بہت شکریہ علی اکبر خان اور سعد مکمل صاحب۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اگین خیبر پختونخوا کا ضلع کوہستان کہ جہاں پہ کچھ 40 ارب روپے کی گویا کہ قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس میں کون کون ملوث ہیں اور یہ کام کب سے ہو رہا تھا، اس حوالے سے ہمارے پشاور کے ہی سینئر رپورٹر عبدالحکیم نے ایک تحقیقاتی گویا کہ سٹوری کی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو بریک کے بعد اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، پھر ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان کا کہ جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 5 سے 6 برسوں کے دوران 40 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے قومی خزانے پہ۔ آڈیٹر جنرل اور محکمہ خزانہ کے زیر انتظام چلنے والا ایک ایسا اکاؤنٹ کہ جہاں پہ بنیادی طور پہ مختلف ترقیاتی کاموں کے مد میں ٹھیکیداروں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، اور ان پیسوں کو گویا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے نکالا گیا، اور اس میں وہاں کی اعلیٰ بیوروکریسی، ٹھیکیدار اور کچھ بینکارز بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اور پھر اس رقم سے ہوا کیا ناظرین، گویا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس، زرعی اراضی، بلڈنگز اور کیا کچھ خریدا گیا، یہاں تک کہ فارم ہاؤسز بنائے گئے، لگژری گاڑیاں تک خریدی گئیں، اور اس سارے عمل کے دوران گویا کہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صوبائی حکومت، وہاں پہ جو موجود اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، یہ دیگر کسی کی نظر سے چیزیں کیوں نہ گزریں، اور یہ 5 سال کے اندر 6 سال کے اندر سب کچھ عمل ہوتا رہا۔ اب اگرچہ نیب نے سارے معاملے پہ کارروائی کی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ابتدائی طور پہ 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اربوں روپے کی نقدی، زیورات، گاڑیاں اور کئی کمرشل اور جو ریزیڈنشل گویا کہ اراضی ہیں ان کو بھی سیل کر لیا گیا ہے، اور تحقیقات کے دائرہ کار کو وسیع بھی کیا جا رہا ہے کہ اس میں اور کون کون سے عناصر ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس میں سابق سینیٹر اعظم سواتی صاحب، شاید انہوں نے کچھ جائیداد اس مد میں بیچی ہے یا خریدی ہے، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہی ہمارے سینئر رپورٹر عبدالحکیم کہ جو سارے معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے جو انٹرنل معلومات اس کے اوپر بھی بڑی عبور رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالحکیم۔ سب سے تو پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ 40 بلین گویا کہ یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا، اور اس سارے پیسے کو نکالا کیسے گیا، کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے اپنی رپورٹ میں کہ محکمہ خزانہ اور آڈیٹر جنرل کے زیر انتظام یہ اکاؤنٹ چل رہا تھا، یہ دونوں محکمے تو بڑے گویا کہ چیکس کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے چیزیں بڑی آسانی سے نکل گئی ہوں۔ یہ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اپنے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکیم ہے، اور اسکینڈل اس لحاظ سے اب پشاور اور خیبر پختونخوا میں اس نوعیت کا پہلا اسکینڈل ایسا ہے جس میں 40 ارب، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ رقم مزید بڑھ سکتی ہے، لیکن فی الحال جو نیب خیبر پختونخوا نے 40 ارب روپے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ یہ ہوا یہ ہے کہ جو اے جی آفس ہے اور محکمہ خزانہ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس اکاؤنٹ کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ G10-113 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اور اس اکاؤنٹ نمبر میں جتنے بھی سرکاری طور پر اسکیمیں اور ترقیاتی کامیں ہوتی ہیں تو وہ
وہاں سے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کی مد میں پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں. تو یہ اسکیمیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے اور اربوں روپے اس اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں. اب اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں جو ہے اے جی آفس، محکمہ فائنانس، 5 ٹھیکیدار زیر حراست بھی ہے جو آج ان کو احتساب عدالت میں پیش بھی کیے گئے تھے، اور 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد اب مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیے گئے ہیں جو منیجر لیول کے، جبکہ ایک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. تو یہ سارے جو ہے آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس اکاؤنٹ سے جعلی چیکس کے ذریعے، کیونکہ نیب ذرائع کے مطابق اور نیب نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں خیبر پختونخوا میں، اس اکاؤنٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ کچھ 1195 ایسے چیک پائے گئے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. سرکاری خزانے سے جب پیسے نکالے جاتے ہیں جو چیک کے ذریعے، تو وہ جو چیک ایکس چیکر کے پاس جاتا ہے اور پھر اے جی آفس آتا ہے تو اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اتنے پیسے فلانے مد میں فلانے بندے نے نکالے ہیں، لیکن ان چیک کا جو اس کی تحقیقات میں شامل ہے وہ چیکس، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب مزید بھی کارروائیاں کی جا رہی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی کہ اس میں اب تک جو 40 ارب روپے ہیں، نیب جتنے بھی اثاثجات ہیں، زیورات ہیں یا نقد رقم ہیں جو پراپرٹی سیز کی گئی ہے، اب تک نیب کے مطابق 23 ارب روپے جو ہے وہ سیز ہو چکے ہیں اور ریکور ہو چکے ہیں ان ملزمان سے، اور مزید بھی کارروائی کی جا رہی ہے. اس میں اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ 5 ارب نقد رقم نیب نے ریکور کرائے ہیں، اس میں 3 کلو سونا بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 77 پرآسائش جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے وہ گاڑیاں بھی پکڑی گئی ہے جو کہ اس وقت ناظرین ہمارے اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بڑی لگژری قسم کی ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور اس کے علاوہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ راولپنڈی، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور پشاور میں 109 کمرشل پراپرٹیز نیب نے اس وقت سیل کر دی گئی ہے جو مختلف ٹھیکیدار، 109 اس کی تعداد ہے، اور 4 ہاؤس ہے، 12 کمرشل پلازے ہیں اور 2 کمرشل پلاٹ سیل کر دیے گئے، 30 گھر، 12 دکانیں، 25 فلیٹس، 175 کنال جو ہے وہ زرعی اراضی ہے وہ بھی جو ہے نیب نے. حکیم ان کے مالکان کے بارے میں تو پتہ ہوگا نا، یہ کوئی بینامی سارے پراپرٹیز تو نہیں ہوں گی نا؟ پیٹرول پمپس ہیں یا کمرشل پلازے ہیں، شاپس ہیں یا گاڑیاں کسی کے نام پہ رجسٹرڈ تو ہوں گی. تو کچھ اس حوالے سے بھی کچھ معلومات مل پائی ہیں کہ ساری کرپشن کے بینیفیشریز کون تھے؟ اچھا، اس میں آپ نے اپنے شروع میں اعظم سواتی کا جو ذکر کیا ہے نا، اس کا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. جتنی بھی ارسٹ کی ہیں نیب نے اس وقت 8 بتائے جا رہے ہیں، اور اب بھی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اور بندے کو، ٹھیکیدار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آج، جس کو کل پرسوں ہو سکتا ہے احتساب عدالت میں پیش کیا جا سکے. یہ جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں، بینک اکاؤنٹس میں سے کروڑوں روپے کے رقم جو ہے وہ سیز کیے جا چکے ہیں اور برآمد ہو چکے ہیں. اور جو بنگلہ ایک ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، اعظم سواتی کی یہ ملکیت تھی، اور ان میں سے جو گرفتار ٹھیکیدار ہیں اس ایک ٹھیکیدار نے رقم ادا کر کے اعظم سواتی سے وہ بنگلہ جو ہے وہ خریدا ہے. تو اعظم سواتی کے مطابق اس دن جب نیب میں پیش ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ پراپرٹی ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو بھیجی تھی. اب ان کو یہ آگے پتہ نہیں کہ کس نے پیسے دیے تھے اور کون تھے، اور بہرحال انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. اعظم سواتی کے مطابق اگر یہ سیل کیا جا چکا ہے یہ بنگلہ اور مزید نیب اس کو نیلام کرنا چاہے تو وہ 61 کروڑ روپے پر دوبارہ خریدنے کے لیے بھی تیار ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز اور بڑے بڑے بنگلے جو ہیں تو انہی لوگوں کے ہیں. اس میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ اس علاقے میں اپر کوہستان میں جو وہاں پہ ایک ڈمپر ڈرائیور ہے جو کہ اس کے اکاؤنٹ سے بھی کچھ 1.5 ارب سے زائد رقم برآمد ہوئی ہے. اس کے نام سے بھی 1.5 ارب ایک ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے. جی، ایک اکاؤنٹ ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے. تو اس حوالے سے مزید یہ تو آپ ٹھیکیداروں کا اور بیوروکریٹس کا کچھ ذکر کر رہے ہیں حکیم، لیکن کیونکہ اس وقت جو
اوور آل ایک کرٹیسزم آ رہا ہے کے پی کی حکومت کے اوپر، لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت اس سارے معاملے میں انوالو ہے، کچھ سیاستدانوں کا یا منسٹرز کی بھی کوئی نام لیے جا رہے تھے کہ تحقیقات جب آگے بڑھے گی تو کیا اس طرف بھی سلسلہ چاہے گا؟ جو امپریشن ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ کتنا درست ہے؟ اور پھر آپ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ 2019 سے غالباً چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، تو اس میں تو پی ٹی آئی کی سابق حکومت جو محمود خان صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، بیچ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ہے، تو یہ ٹرانزیکشنز کس کس دور میں کچھ اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں؟ یہ بالکل یہ 2019 سے 2024 تک کا معاملہ ہے، اور ابھی معاملہ 2024 میں رکا نہیں ہے، جیسا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ جی بالکل چل رہا ہے، مزید تحقیقات بھی ہو رہی ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تو ایک یہ انکشاف بھی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کیا تھا کہ نیب کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہوئی ہے تو یہ 500 ارب تک جا سکتا ہے، یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے، کیونکہ 5-6 سالوں سے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب تک کی جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہے ہو رہی ہے، تو تمام بیوروکریسی جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، فائنانس کے، اے جی آفس کے، وہ ملوث پانے کا انکشاف ہوا ہے، اور آر ایس بھی ہوئے ہیں۔ فی الحال سیاسی جو ہے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ مطلب اتنے بڑے اسکینڈل میں ایم پی ایز بھی ملوث ہو، ایم این ایز بھی ملوث ہو، لیکن جو نیب کی تحقیقات اب تک ہمیں موصول ہوئی ہے اور ان کی تحقیقات کی رپورٹس ہمیں جو موصول ہوئی ہے اس میں فی الحال کوئی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لیا جا رہا، لیکن ذرائع کے مطابق جو نیب آفیشلز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر آگے جائے گا تو اس میں سے سیاسی جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں یا مختلف حکومتوں میں جو رہے ہیں وہ لوگ ہیں وہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالحکیم، بڑی تفصیل سے رہے تھے کہ 40 ارب کا یہ جو میگا سکینڈل ہے، شاید اس کا حجم کہیں 500 ارب تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ 5 سے 6 سال کی کہانی ہے، اور اس دوران یہ اربوں روپے قومی خزانے سے نکال کے لوگوں نے پرسنل گینز کے لیے استعمال کیے، جس میں اب اربوں روپے کی نقد رقم اور ساتھ میں اشیاء کی ریکوری تو ہو چکی ہے، لیکن تحقیقات جیسے جیسے آگے بڑھیں گی، پہلے مرحلے میں تو جیسے بتایا گیا کہ بیوروکریٹس اور ٹھیکیدار، لیکن ممکنہ طور پہ آگے چل کے کچھ سیاستدان بھی اس میں ملوث پائے جا سکتے ہیں، بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحقیقات کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور واقعی اس میں جو اصل ملزمان ہیں، جو مین کیریکٹرز ہیں، کیا وہ سامنے آ چکے ہیں یا بھی آنا باقی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی کوہستان کی صورتحال۔ آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم جائیں گے واشنگٹن، جہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملات پہ بڑے اہم مذاکرات چل رہے ہیں، اور صرف ٹیرف کا معاملہ طے نہیں ہوگا بلکہ کچھ غیر روایتی سیکٹرز کے اندر امریکہ بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے وہ ٹاکنگ پوائنٹ ساتھ لے کے گئے ہیں کہ جس سے امریکنس مطمئن ہوں اور پاکستان کے لیے ون ون سچویشن بنے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، چلتے ہیں واشنگٹن امریکہ، جہاں پہ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں، اور وہاں پہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف کے معاملات کو لے کے بڑی اہم انگیجمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن سے ہی اور ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ انور اقبال صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابتدائی انگیجمنٹس کے بارے میں یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی مثبت رہی ہیں اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، بٹ آپ واشنگٹن میں موجود ہیں اور یقینی طور پہ جو امریکی پوائنٹ آف ویو ہے سارے معاملے وہ بھی یقیناً آپ کے پاس موجود ہوگا، تو بتائیے گا سر چیزیں کنسٹرکٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں اور ہوپ فلی جلدی کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیں ایگریمنٹ کب ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات درست ہے کہ چیزیں مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور جو بھی ایگریمنٹ ہوگا امریکی نہیں چاہ رہے کہ اس طرح الگ الگ ایگریمنٹ، یعنی بڑے ممالک ہیں، چین ہے یا کینیڈا ہے یا برطانیہ، وہ تو ایک الگ سچویشن ہے، یورپین یونین ہے، اور ان کے مقابلے کے ان کے ساتھ بہت بڑی تجارت ہے، تو ان کو تو الگ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن امریکیوں کی خواہش بظاہر یہی لگتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کا سب کا اناؤنسمنٹ اکٹھے ہو تاکہ ایک امپیکٹ بنے کہ ہاں جو ٹرمپ انتظامیہ نے ساری دنیا کے ساتھ مذاکرات کر کے سمجھوتے کر لیے۔ تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کسی ایگریمنٹ کے ہونے میں، دونوں طرف مفاہمت پائی جاتی ہے بعض چیزوں پہ، مثلاً یہ کہ ٹیرف کتنا ہوگا
किस हद तक अमरीकी कम करेंगे, हम कितना कम करवा सकेंगे, उस पे अभी हम कोशिश करें कि मज़ीद कम हो जाए। कुछ हम ट्रेड कंसेशन मांग रहे हैं, उस पर भी ज़ाहिर वो तो समझौता होने के बाद भी वो कोशिशें जारी रहेंगी। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ कंसेशन भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन कहीं कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आती। और इनफैक्ट सर कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आई जाएँ, बिलखुसूस मादनियात, फिर साथ में IT और दीगर इस तरह के जो सेक्टर्स हैं। इस हवाले से भी कुछ वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि जहाँ अमेरिकन चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। बिल्कुल, ये यहाँ की जो खबरें जो यहाँ आती रही हैं गुज़श्ता एक महीने में मीडिया में, उसमें दो बातों पे जोर दिया जा रहा है। एक तो मिनरल्स पे कि पाकिस्तान में मिनरल की तलाश में अमेरिकी इंटरेस्टेड हैं। दूसरा क्रिप्टो करेंसी है, उस पर बात हो रही है। पाकिस्तान चाह रहा है कि IT में इन्वेस्टमेंट करे अमेरिका, और अमेरिकन कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और कोई पाकिस्तान में कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कोई कंपनियां 4-5 बिलियन के भी कर दें तो आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बाद में वो की जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है। तो स्कोप तो है, सही भी है, लेकिन एक ऐसी स्टेज पे है मुज़ाकरा जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यानी किसी तरफ से कुछ भी ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट मुश्किलात पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि देखें, अब तक अपने दौरे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से खिताब नहीं किया। इससे पहले जो पाकिस्तान एक ट्रेड डेलीगेशन आया था, आपको याद होगा पिछले महीने, उसने भी किसी तरह का इस तरह की प्रेस एंगेजमेंट नहीं की, क्योंकि वो बहुत एहतियात से चलना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी भी कम्युनिटी वहाँ पे डायस्पोरा पड़ा है, उसमें से बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो भी इंटरेस्टेड है कि कोई अच्छा एग्रीमेंट हो जिसके नतीजे में वो भी इस मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी लेके आएँ और इन मुज़ाकरात को कोई बेहतर अंदाज में आगे लेके चलने के हवाले से वहाँ से भी कोई इनपुट आप देख रहे हैं सर? देखिए, उसमें वो ज़रा मामला मुख्तलिफ है। उनके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने पे अमेरिका की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, और वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है जो बिलियन ऑफ डॉलर्स ला सकें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन वो काम कर सकते हैं जो चाइना में चाइनीज इन्वेस्टमेंट ने किया। और चाइना में जब चाइनीज अमेरिकन जब जाके इन्वेस्ट करने लगे तो उन्होंने भी छोटे पैमाने से किया था और वहीं बिजनेस करके बड़े हुए। लेकिन उसके लिए दो अहम चीज़ें जिससे पाकिस्तानी अमेरिकन डरते हैं, एक सिक्योरिटी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, लोगों को अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो इस बात से डरते हैं कि कल कोई अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है 40-50 मिलियन डॉलर जाके पाकिस्तान में लगा दे और सारी लूट जाए तो क्या होगा। तो उनको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ की और प्रॉपर्टी की। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि कंड्यूसिव माहौल हो। जो वो कहते हैं जब गोरी कंपनियां बड़ी आती हैं, जो अमेरिकन कंपनियां, उनके साथ तो कोऑपरेट किया जाता है। हम जाते हैं तो हमें उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह पाकिस्तानी बिजनेसमैन को ट्रीट किया जाता है। और बहुत सारे मुंह खुल जाते हैं और बहुत सारे हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हमें किक बैक भी दो, वापडा से अगर बिजली लेनी है तो मुसलसल पैसे दो, पानी चाहिए तो मुसलसल पैसे दो, ज़मीन अपने नाम करानी है तो उसके पैसे दो। कहने लगे अब हम अमेरिका में बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटी करियाना स्टोर हो कि छोटे मोटे कारखाने के मालिकान हो, यहाँ सबको आदत हो जाती है फेयर डील करने की। तो वो आपको जो फेयर डील का जो माहौल है, आसानी से कर्जा मिल जाता है, आसानी से बिजली मिल जाती है, आसानी से पानी मिल जाती है, जिस तरह भारत ने किया, जिस तरह चीन ने किया, आपको वो माहौल पैदा करना पड़ेगा। तब आपके पाकिस्तानी अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत आ सकती है। आपके तो 30-40 हज़ार तो डॉक्टर्स हैं जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया इतना पैसा कमाता है सस्ती मेडिसिन बना के, उस फील्ड में आपके यहाँ एक्सपर्टीज मौजूद है, उसमें आप कोऑपरेट कर सकते हैं। पाकिस्तानी हैं जो यहाँ मेडिसिन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको साथ ले जाते। IT में बड़े बहुत हाई लेवल के इन्वेस्टर्स नहीं हैं, लेकिन मिड लेवल के पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, 1-2 हाई लेवल के भी हैं, वो भी आपके आके मदद कर सकते हैं। लेकिन उनको आप सिक्योरिटी दें और एक कंडीसिव माहौल। वो इस तरह नहीं आएंगे कि जिसपे हर कदम पे उनसे किक बैक मांगा जाए, रिश्वत मांगी जाए। खैर अब तो हमने SAFC के नाम से एक फोरम बना दिया जिसको कहा जाता है कि वन विंडो है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इस वक्त मुल्क के जो वज़ीर ख़जाना वहाँ पे मौजूद हैं,
اس طرح کے بزنس مینوں کو انگیج بھی کر رہے ہیں, ان کو سن بھی رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے کچھ وہاں کمیونٹی کے لیول پہ لوگوں سے؟ تو بالکل کر رہے ہیں, جب آتے ہیں, جب ملتے ہیں, سنتے بھی ہیں. میں ایک میٹنگ میں ایسے شریک بھی ہوا تھا جس میں وہ انہوں نے بات کی تھی پاکستانی انویسٹر سے, اور بڑی چھوٹی چھوٹی مسائل بتایا تھا جس کی وجہ سے کام رک جاتا ہے. ان کا آگے کہتے ہیں کہ جی لفٹ نہیں چلے گی, شام کو بجلی بند ہو جاتی ہے سارے میں, تب آپ کو بجلی لینی ہے تو ایکسٹرا پیسے نہیں. کہتے ہم ایکسٹرا پیسے بھی دے دیتے تھے, پھر بھی نہیں کھولتے تھے. وہ کہتے تھے جی وہ تو آپ جو پیسے دے رہے ہیں باپڈا کو دے رہے ہیں, کچھ ہمیں بھی دیں پھر ہم کھولیں گے. تو وہ دیکھیں, یہ جو ہے آپ کو پوری مینٹیلٹی چینج کرنی پڑے گی. یہ میں نے میٹنگ میں بیٹھا تو کوئی 50 کے قریب انویسٹرز تھے, اور اس طرح کی شکایات تھی چھوٹی چھوٹی, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی شکایت چیزوں کو ڈیلے کرتی, اس سے لوگ گھبرا. وہ اس میں خاتون انویسٹر تھی, اس نے کہا کہ اگر مجھے ابھی تقریباً ایک $50 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنے انویسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے, تو میں کوشش کر رہی ہوں پاکستان میں ہوں, لیکن جب ہمارے جو انویسٹر کو پتہ چلے گا کہ ہمیں مثلاً تھائی لینڈ میں یا ویتنام میں اس سے بہتر ماحول مل رہا ہے تو وہاں جانے پہ انسسٹ کرتے ہیں, پھر ہم انویسٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں, میں انویسٹر تو نہیں ہوں, میں تو ایک عام انسان ہوں. میں ایک دفعہ آیا, میری سسٹر تھی, ان کی بہت طبیعت خراب تھی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا, بہت بیمار تھے, ہاسپٹل پہ, کراچی ایئرپورٹ پہ روک لیا, اور میرا سامان اٹھانے کے مجھ سے کہنے لگا آپ مبارک ہو جی, خیر سے آنا ہوا, مبارک ہو, پیسے دے دیں. اور میں نے کہا کیا بیوقوف آدمی ہوں بھائی, میں خیر سے نہیں آیا ہوں, میری سسٹر بیمار ہے. اچھا اللہ سے دے گا, پیسے دے دیں اتنے. ارے بھائی 1 منٹ میں پہلے تو مبارکباد دے رہے تھے. تو یہ ایٹیچیوڈ جب تک چینج نہیں ہوگا آپ کی بات نہیں بنے گی. اور یہ بھی کہانی بتائیے گا کہ پاکستان انڈیا کو لے کے ہمیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ کس طرح کی مل رہی ہے, تھوڑا سا کوئی کمپیریزن اس حوالے سے بھی ڈرا کیجیے گا. پاکستانی اور انڈین نیشنلز کی جو یہاں رہتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ, جی ہم انگیجمنٹ یا ٹیرف کے حوالے سے جب مذاکرات چل رہے ہیں تو پازیٹیو ہے. دیکھیں اس وقت آپ کے لیے آفیشیل لیول پہ اچھی خیر سگالی کے جذبات پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک احساس ہے, انہوں نے انڈیا کے ساتھ سے کام کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن ان کو احساس ہوا کہ بھارت جو ہے حلیف بنے گا ضرور, لیکن وہ اپنے مفادات کو پہلے رکھے گا, اس لیے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور اس کے وہ زیادہ ہیں, اس کی کنسرن زیادہ ہیں. وہ چین کے ساتھ اس طرح نہیں ٹکرائے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں, وہ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح افغانستان میں پاکستان نے کیا تھا. تو پھر ایک پاکستان کی اہمیت کا بھی احساس ہے. اتنا پاکستان کو اب وہ انڈیا کے اوپر پریفرنس نہیں دیں گے, لیکن وہ ایٹیچیوڈ بھی ختم ہو گیا کہ جس میں کہتے تھے اگر انڈیا ہے تو ہمیں پاکستان کی کیا ضرورت ہے. پاکستان کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے یہاں. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس احساس کو ہم اپنے مفاد میں کتنا استعمال کر سکتے ہیں. اور اب انور صاحب لاسٹلی یہ بتائے گا کہ یہاں پہ خبریں آئیں, بعد میں تردید تو آ گئی, کیا ٹرمپ صاحب پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی دے رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے لیے ایکسکلوسیو ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جو بزنس ہیں کچھ پاکستانی اور کچھ امریکن, وہ اس کوشش میں ہیں کہ صدر ٹرمپ جب انڈیا جائیں کوارڈ کی سمٹ کے لیے, جس کی توقع ابھی تک اعلان کوئی نہیں ہوا, سپٹمبر میں ہو اکتوبر میں ہو, تو اس میں شاید جائیں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ جائیں تو پاکستان کا بھی چھوٹا سا دورہ کر لیں. اچھا, اس میں کچھ جو لابیز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں اس دورہ کروانے میں, انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا. انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح اگر خبر کر دی جائے کہ وہ آ رہے ہیں تو ٹرمپ انتظامیہ پہ دباؤ پڑ جائے گا, جو کہ بالکل احمقانہ بات ہی. دباؤ چیزوں سے نہیں, اس چیزوں سے تو آپ کا مذاق اڑتا ہے. انہوں نے خبر لگا دی, صحافیوں نے بھی اطاعت نہیں کیا اور خبر لگا دی. تو اس طرح صحافیوں کو استعمال کیا گیا, اس طرح کوئی ابھی فوری طور پہ. اور لیکن صدر ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے, اس میں بھی آپ یہ بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں, ان کا کچھ بھی آپ یقینی سے طور پہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے یہ بات ان کے کان میں پڑے اور ہو سکتا ہے وہ جانے کو تیار بھی ہو جائیں, لیکن ابھی تک کوئی پلان ٹرپ نہیں ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, بڑی تفصیل بتا رہے تھے کہ ٹیرف سے متعلق جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس رخ جا رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے مشرق وسطیٰ کا, کہ جہاں پہ اگرچہ امریکہ اور دیگر ممالک کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ ایک دیر پا امن آئے, لیکن اس دوران اسرائیل کے جو پچھلے گویا کہ 1.5 سال سے وہاں پہ فلسطینیوں کی نسل کشی تو کر ہی رہا ہے, لیکن اب اس سے بڑھ کے اگلے عزائم کیا ہیں. اور BBC ایک برطانوی نشریاتی ادارہ, اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں ان عزائم کو کس طرح بے نقاب کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف امریکہ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل اس فلسطینیوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ بندی کے تحت غزہ کی پٹی کو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کا حصہ بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے مصر کے ساتھ سرحدی علاقوں میں محصور کیمپوں میں منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس منصوبے کو بے نقاب کیا ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل غزہ کے علاقے میں فلسطینی پہلے سے تباہ شدہ جو عمارتیں ان کو باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کے ذریعے اب ملیامیٹ کر رہا ہے. اس مقصد کے لیے غزہ بالخصوص مصر کی سرحد کے قریب رفح کے علاقے میں ہیومینیٹیرین سٹی تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، جہاں پہ پہلے مرحلے میں کچھ 6 لاکھ فلسطینیوں کو محصور کر کے رکھنا مقصود ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق سیز فائر کے خاتمے کے بعد گزشتہ چند ہفتوں کے دوران درجنوں پہلے سے تباہ شدہ عمارتوں کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ علاقے جو آپریشنل کنٹرول میں ہیں ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں پہ عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے. کئی علاقوں میں عمارتوں میں نصب بارود کے دھماکے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، جس میں بڑی عمارتوں کے ساتھ ساتھ سکولز تک کو بھی ملیامیٹ کیا جا رہا ہے. BBC کی رپورٹ میں کئی قانونی ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل ایسا کر کے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کے تحت قابض فوج مقبوضہ علاقوں کو میں کسی طرح کی عمارتوں کو یا املاک کو تباہ نہیں کر سکتی. تاہم رپورٹ میں اسرائیلی مسلح افواج کے ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ان عمارتوں کو فوجی ضروریات کے مطابق قانون کے تحت ہی گرایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اہم عمارتیں مصر کے سرحد کے قریب رفح کے علاقے میں گرائی گئیں، جہاں بقول اسرائیلی وزیر دفاع لاکھوں فلسطینیوں کے لیے گویا کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین سٹی کے نام سے ڈیٹینشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے. اگر اس منصوبے کی اسرائیل کے اندر سے بھی بڑی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، اور سابق وزیر اعظم ایہود المٹ نے BBC سے بات کرتے ہوئے اس منصوبے کو ایک محصور کیمپ سے تعبیر کیا ہے. ناظرین، BBC کی رپورٹ کے مطابق دوران قبضہ علاقے میں تباہ کی گئی کئی عمارتوں کو فہرست گویا کہ وزارت دفاع جو اسرائیل کے اس سے بھی شیئر کی گئی ہیں BBC کی جانب سے، اور ان سے کہا گیا کہ ان کی وجوہات بتائی جائیں، لیکن تاحال اس بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کن فوجی وجوہات کی بنیاد پر ان کو تباہ کیا گیا ہے. تحقیقاتی رپورٹ میں اسرائیل میں فیس بک پر ایسے درجنوں سرکاری اشتہارات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں مختلف کانٹریکٹرز کو یہ عمارتیں گرانے کا کام سونپا گیا ہے. BBC کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مارچ میں سیز فائر کے خاتمے کے بعد سے اب تک 40 مقامات پر متعدد عمارتیں زمین بوس کر دی گئی ہیں. فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ تلستان جیسے علاقوں میں جو کہ رہائشی علاقے اور سرکاری عمارتیں، اس کے ساتھ سکول بلڈنگز کو بھی گرایا جا رہا ہے. تلستان رفح شہر کا وہ سب سے گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ زچہ بچہ کے ہاسپٹل سے لے کے یتیم خانے اور بے سہارا بچوں کے لیے سینٹرز قائم ہیں. رپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ سیٹلائٹ مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں پہلے ہی شدید بمباری اور گولہ باری سے عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. رپورٹ کے مطابق 13 جولائی کے بعد تباہی کے اس عمل میں تیزی آ گئی ہے، اور اسپتالوں کی عمارت کے علاوہ اب وہاں پر کچھ باقی نہیں بچا. رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ قریبی علاقوں میں بھی اسی طرح کی تباہی کا عمل جاری ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو ایک وقت میں بڑی مسجد اور سکولز کا علاقہ تصور ہوتا تھا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمارتوں کی تباہی کا یہ عمل غزہ کے ان علاقوں میں بھی جاری ہے جو بمباری سے پہلے کچھ زیادہ تباہ نہیں ہوئے تھے. اسرائیلی سرحد سے صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ٹاؤن خزہ، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ 11,000 نفوذ پر مشتمل آبادی قائم موجود تھی. یہ ٹاؤن زیتون کے باغات، مختلف فصلوں اور ایگری فارمز کے حوالے سے مشہور تھا، لیکن اب ہر طرف تباہی کے منظر دکھائی دیتے ہیں. قریبی ٹاؤن استان الکبیرہ کی کہانی بھی اس سے مختلف نہیں ہے، جہاں جنگ سے قبل 27,000 افراد آباد تھے، اور 31 مئی اور 8 جولائی کو لی گئی تصاویر میں یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اب کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہا. تو ناظرین، یہ ہے اسرائیل کا وہ ہلاک منصوبہ کہ جس میں پہلے مرحلے پہ تو فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی، اور اب باقی بچے فلسطینیوں کو
گویا کہ محصور کیمپوں میں آباد کرنے اور باقی زمین پر قبضہ کرنے کا ایک منصوبہ تھا جس کو BBC نے بے نقاب کیا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔